اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورہ توبہ کی آیت 27 پر ہیں اور اس آیت کا ترجمہ ہوا تھا۔ آج اس آیت کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء، پھر اس کے بعد بھی اللہ توبہ نصیب فرمائے گا اپنے بندوں میں سے جس کی چاہے۔ ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء، پھر اس کے بعد بھی اللہ توبہ نصیب فرمائیں گے اپنے بندوں میں سے جس کی چاہیں گے۔ واللہ غفور رحیم، اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اس جنگ میں جن لوگوں کو صحابہ اکرام کے ہاتھوں شکست ہو کر سزا مل چکی تھی اور وہ ابھی تک اپنے کفر پر قائم تھے، ان میں سے کچھ لوگوں کو ایمان کی توفیق نصیب ہوگی۔ اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اس جنگ یعنی حنین میں جن لوگوں کو صحابہ کی طرف سے شکست ہوئی، شکست سے دوچار ہونا پڑا اور شکست ہو کر سزا مل چکی ہے اور وہ لوگ ابھی تک اپنے کفر پر قائم ہیں، تو ان لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالی ایمان کی توفیق نصیب فرمائیں گے۔ چنانچہ اس کے بعد ہوا بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ اس کی وضاحت یہ ہے، دیکھیے اصل میں کیا ہے، جنگ حنین میں قبیلہ حوازن اور ثقیف کے کچھ سردار مارے گئے تھے۔ مفسرین نے اس آیت سے متعلق یہ بات نقل کی ہے کہ جنگ حنین میں قبیلہ حوازن اور قبیلہ ثقیف کے کچھ سردار مارے گئے تھے اور کچھ بھاگ کھڑے ہوئے، کیونکہ ان کے ساتھ ان کے مال اور اہل و عیال بھی تھے۔ وہ مسلمانوں کے قیدی اور مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ لگے، یعنی جو ان کے اہل و عیال اور مال وغیرہ تھے یہ قیدی بن کر مسلمانوں کے ہاتھ لگے۔ مفسرین نے اس سلسلے میں یہ بیان کیا ہے کہ 6000 قیدی، 24,000 اونٹ، 40,000 سے زائد بکریاں اور 4,000 اوقیہ چاندی تھی، جس کے تقریباً 4 من بنتے ہیں۔ جی ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان بن حرب کو مال غنیمت کا نگراں مقرر کیا۔ پھر شکست کھاتے ہوئے قبیلہ حوازن اور ثقیف نے مختلف جگہوں پر مومنین کے خلاف اجتماع کیا، مگر ہر مقام پر ان کو شکست ہوتی ہی گئی۔ وہ سخت خوف زدہ ہو کر طائف کے نہایت مضبوط قلعے میں نظر بند ہو گئے۔ جی ہاں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 15-20 دن تک اس قلعے کا محاصرہ کیا۔ یہ قلعہ بند، دشمن اندر ہی سے تیر برساتے رہے، تیر اندازی کرتے رہے، سامنے آنے کی کسی کو بھی ہمت نہیں ہوئی۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے لیے بد دعا فرما دیجئے، مگر آپ نے ان کے لیے ہدایت کی دعا فرمائی، اور بالآخر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا اور پھر واپسی کا ارادہ فرما لیا۔ تو بہرحال یہ قلعے میں، طائف کے نہایت مضبوط قلعے میں نظر بند ہو گئے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 15-20 دن تک اس قلعے کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ یہ قلعہ بند دشمن جو تھے اندر ہی سے تیر برساتے رہے، سامنے آنے کی ان میں سے کسی کو ہمت نہیں ہوئی، اور بالآخر صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا کہ آپ ان کے لیے بد دعا کر دیجئے، مگر آپ نے ان کے لیے ہدایت کی دعا فرمائی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا اور پھر واپسی کا ارادہ کر لیا، اور مقام جعرانہ پر پہنچ کر ارادہ کیا
کہ ہم پہلے مکہ معظمہ پہنچ کر عمرہ ادا کریں گے اور پھر مدینہ طیبہ واپسی ہوگی۔ بہرحال اور ادھر مکے والوں کی ایک بڑی تعداد بھی تھی جن کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ وہ تماشائی بن کر آئی تھی۔ اہل اسلام کی فتح اور شکست کا جو امتحان کرنے آئے تھے، اس جگہ پر پہنچ کر یعنی مقام جعرانہ پر پہنچ کر ان میں سے کچھ لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ بہرحال اس مقام پر پہنچ کر مال غنیمت تقسیم کرنے کا انتظام کیا گیا، اور ابھی مال غنیمت تقسیم ہو ہی رہے تھے کہ اچانک قبیلہ حوازن کے 14 سرداروں کا ایک وفد زہیر بن سرد کی قیادت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ابھی مال غنیمت تقسیم کرنے کا انتظام ہی ہو رہا تھا اور مال غنیمت تقسیم کر ہی رہے تھے کہ اچانک قبیلہ حوازن کے 14 سرداروں کا ایک وفد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس وفد میں اس جماعت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی چچا ابو یرقان بھی تھے۔ انہوں نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ ہم اسلام قبول کر چکے ہیں، اسلام نے ہمارے دلوں میں گھر کر لیا ہے، اور پھر انہوں نے یہ درخواست کی کہ ہمارے اموال اور ہمارے اہل و عیال ہمیں واپس کر دیے جائیں۔ اور اس درخواست میں یہ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم بسلسلہ رضاعت مطلب یعنی جو دودھ کا رشتہ ہوتا ہے، بسلسلہ رضاعت آپ کے اپنے عزیز ہیں، آپ کے اپنے رشتہ دار ہیں، اور جو مصیبت ہم پر پڑی ہے، جس مصیبت سے ہم دو چار ہوئے ہیں، وہ آپ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، اس لیے آپ ہم پر احسان فرمائیں۔ اس وقت کا رئیس ایک شاعر آدمی تھا، اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم بادشاہ روم اور بادشاہ عراق سے اپنی مصیبت کے پیش نظر اس طرح کی درخواست کرتے تو ہمارا خیال یہ ہے کہ وہ بھی ہماری درخواست کو رد نہیں کرتے، اور آپ کو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اخلاق فاضلہ میں سب سے زیادہ ممتاز فرمایا ہے، آپ کو اچھے اخلاق سے نوازا ہے، آپ سے ہم بڑی امید لے کر آئے ہیں۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اب انہوں نے یہ درخواست تو کر دی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ موقع تھوڑا مشکل تھا، کیونکہ ایک طرف ان پر یعنی قبیلہ حوازن کے لوگوں پر رحم اور کرم کا تقاضا سامنے آ گیا کہ ان سب کے قیدی اور مال ان کو واپس کر دیے جائیں، ایک تقاضا تو یہ آ گیا، اور دوسری طرف یہ کہ مال غنیمت میں تمام سپاہیوں کا حق ہوتا ہے، تمام فوج حقدار ہے، ان سب کو ان کے حقوق سے محروم کر دینا یہ انصاف کے تقاضے کی روح سے درست نہیں ہے، انصاف کے تقاضے سے درست نہیں ہے۔ اس لیے صحیح بخاری کی روایت کے مطابق، صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب میں یہ ارشاد فرمایا کہ بھائی میرے ساتھ بہت سے مومنین کی فوج ہے، بہت سی مومنین کی فوج ہے جو اس مال غنیمت کے حقدار ہیں، میں سچی اور صاف بات کرنا پسند کرتا ہوں، اس لیے آپ لوگوں کو میں یہ اختیار دیتا ہوں کہ یا تو اپنے قیدی واپس لے لو یا مال غنیمت، دونوں میں سے جس کو آپ منتخب کریں گے وہ تمہیں دے دیے جائیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ بھئی میں سچی بات اور صاف بات پسند کرتا ہوں، اس لیے آپ لوگوں کو اختیار دیتا ہوں یا تو اپنے قیدی واپس لے لو یا مال غنیمت، ان دونوں میں سے جو بھی آپ منتخب کریں گے وہ تمہیں دے دیے جائیں گے۔ ان سب لوگوں نے قیدیوں کی واپسی کو اختیار کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو جمع کر کے مشورہ کیا اور ایک خطبہ دیا، جس میں سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا کی، اس کے بعد فرمایا یہ تمہارے بھائی توبہ کر کے آ گئے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ان کے قیدی ان کو واپس کر دیے جائیں، تم میں سے جو لوگ
خوش دلی سے اپنا حصہ دینے کے لیے تیار ہوں وہ احسان کریں، اور جو اپنا حصہ دینے کے لیے تیار نہ ہوں تو ہم آئندہ کسی مال فیمے سے اس کا بدلہ دے دیں گے، کیونکہ صحابہ اکرام بھی جانثار تھے اور ہر موقع پر ہر لمحے پر جانثار کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ مختلف اطراف سے یہ آوازیں اٹھیں کہ ہم خوش دلی کے ساتھ سب قیدی واپس کرنے کے لیے تیار ہیں، مگر عدل اور انصاف اور حقوق کے معاملے کی احتیاط کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی مختلف آوازوں کو کافی نہیں سمجھا۔ مزید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ تم میں سے کون لوگ اپنا حق چھوڑنے کے لیے خوش دلی سے تیار ہوئے ہو، اور کون ایسے ہیں جو شرما شرمی خاموش رہے۔ معاملہ لوگوں کے حقوق کا ہے، اس لیے ایسا کیا جائے کہ ہر جماعت اور ہر خاندان کے سردار اپنی اپنی جماعت کے لوگوں سے ایک ایک صحیح بات معلوم کر کے مجھے بتلائیں۔ اس کے مطابق سرداروں نے ہر ایک سے الگ الگ اجازت حاصل کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ سب لوگ اپنا حق چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ تب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب قیدی ان کو واپس کر دیے۔ یہ وضاحت یہاں پر مکمل ہو گئی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حقوق کے معاملے میں عام رائے معلوم کرنے کے لیے عوامی جلسوں کی آوازیں کافی نہیں ہوتی، ہر ایک سے الگ الگ رائے معلوم کرنی چاہیے۔ پہلی بات تو اس سے یہ معلوم ہوئی کہ حقوق کے معاملے میں عام رائے معلوم کرنے کے لیے عوامی جلسوں کی آوازیں کافی نہیں، ہر ایک سے الگ الگ رائے معلوم کرنی چاہیے، اور بھی اس میں ہدایتیں معلوم ہوتی ہیں۔ تو بہرحال پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہی وہ لوگ تھے جن کے توبہ کرنے کے بعد اسلام قبول کرنے کی طرف اس آیت سورہ توبہ کی آیت 27 میں اشارہ کیا گیا ہے۔ ایک بار پھر سے آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں تاکہ مطلب پوری طرح سے واضح ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم يتوب اللہ من بعد ذلك علی من یشاء، پھر اس کے بعد بھی اللہ توبہ نصیب فرمائیں گے اپنے بندوں میں سے جس کی چاہیں۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اس جنگ حنین کے پورے واقعے سے ہمیں چند ہدایات ملتی ہیں، ان کو خلاصے کے طور پر ذہن میں رکھنا چاہیے۔ یہ جو پورا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اس واقعے سے ہمیں چند ہدایتیں ملتی ہیں، خلاصے کے طور پر ان کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلی ہدایت اس واقعہ حنین سے ہمیں یہ ملتی ہے کہ اہل اسلام کو کسی وقت بھی اپنی جمعیت، اپنی طاقت اور اتحاد پر غرور نہیں ہونا چاہیے۔ جی ہاں، جس طرح کمزوری کے وقت ان کی نظر اللہ کی نصرت اور مدد پر رہتی ہے، اسی طرح طاقت اور قوت کے وقت بھی ان کا اعتماد صرف اور صرف اللہ ہی کی مدد پر رہنا چاہیے، اللہ ہی کی نصرت پر رہنا چاہیے۔ تو یہ پہلی ہدایت کہ کسی وقت بھی اپنی جمعیت، اپنی طاقت اور اپنے اتحاد پر غرور نہیں ہونا چاہیے۔ جس طرح کمزوری کے وقت اہل اسلام کی نظر اللہ کی نصرت اور مدد پر رہتی ہے، اسی طرح طاقت اور قوت کے وقت بھی اہل اسلام کا اعتماد صرف اور صرف اللہ ہی کی مدد پر رہنا چاہیے۔ پہلی ہدایت تو یہ ہے۔ دوسری ہدایت اس واقعے نے ہمیں یہ بتلائی کہ دشمنوں کے ساتھ بھی پورے عدل اور انصاف کا معاملہ ہونا چاہیے۔ تیسری ہدایت اس واقعے نے ہمیں یہ دی کہ جو کفار مقابلے میں مغلوب ہو جائیں ان سے بھی مایوس نہ ہوا جائے۔ جو لوگ مقابلے میں مغلوب ہو جائیں ان سے بھی مایوس نہ ہوا جائے کہ شاید اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو پھر سے اسلام اور ایمان کی ہدایت دے دے، جیسا کہ وفد
حوازن سے ان کے اسلام قبول کرنے سے ثابت ہوا۔ جو حوازن کی جماعت آئی تھی اور اس نے اسلام قبول کیا تھا، اس سے یہ بات سمجھ میں آئی۔ اور ایک چوتھی ہدایت جو اس سلسلے میں بڑی اہم ہے وہ یہ کہ حوازن کے وفد کی درخواست پر ان کے جنگی قیدیوں کی واپسی کے وقت جب صحابہ کے مجمع سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا تھا اور مجمع کی طرف سے یہ آوازیں آئی تھیں کہ ہم سب ان کی واپسی کے لیے خوش دلی سے تیار ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آوازوں کو کافی نہیں سمجھا، بلکہ ہر ایک سے الگ الگ اجازت معلوم کرنے کا اہتمام فرمایا۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ حقوق کے معاملے میں جب تک خوش دلی کا معاملہ نہ ہو کسی کا حق لینا جائز نہیں ہے۔ جی ہاں، مجمع کے روب یا لوگوں کی شرم سے کسی کا خاموش رہنا رضامندی کے لیے کافی نہیں ہے۔ مجمع کے روب یا لوگوں کی شرم سے کسی کا خاموش رہنا رضامندی کے لیے کافی نہیں ہے۔ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے فقہا نے اس کے تحت یہ بات نقل کی ہے کہ کسی شخص پر اپنے مرتبے کا روب ڈال کر یا کسی دینی مقصد کے لیے چندہ کرنا بھی درست نہیں، کیونکہ ایسے حالات میں بہت سے شریف آدمی صرف شرما شرمی کچھ دے دیتے ہیں، پوری رضامندی نہیں ہوتی اور اس طرح کے مال میں برکت بھی نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ چار ہدایتیں ہیں جو ہمیں اس واقعہ حنین سے معلوم ہوتی ہیں۔ بہرحال آگے چلتے ہیں اس سورہ کی آیت 28 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، اے اہل ایمان، یہ مشرکین نجس ہیں، لہٰذا اس سال کے بعد یہ مسجد حرام کے قریب نہ آنے پائیں۔ یعنی اس سال 9 ہجری کے حج میں یہ مشرکین بھی شامل ہیں، مگر آئندہ کبھی کسی کو حج کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، مگر آئندہ کبھی کوئی مشرک حج کے لیے نہیں آ سکے گا، اور نہ ہی کسی مشرک کو بیت اللہ کے اندر یا مسجد حرام کے قریب آنے کی اجازت ہوگی۔ آگے اللہ تعالیٰ اسی آیت میں فرماتے ہیں وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو فقر کا، فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ، تو ان قریب اللہ تمہیں غنی کر دے گا اپنے فضل سے اگر وہ چاہے گا۔ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، یقیناً اللہ سب کچھ سننے والا، حکمت والا ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، یعنی اس حکم کے بعد اگر تمہیں اندیشہ ہو فقر کا، فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ، تو ان قریب اللہ تمہیں غنی کر دے گا اپنے فضل سے اگر وہ چاہے گا۔ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، یقیناً اللہ سب کچھ سننے والا، حکمت والا ہے۔ یعنی اگر کسی کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ اس حکم کے بعد حاجیوں کی تعداد کم ہو جائے گی اور حاجیوں کے نذرانے اور قربانیوں سے ہونے والی جو آمدنی ہوتی ہے اس میں کمی آ جائے گی، تو اسے اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ رکھنا چاہیے۔ ان قریب دنیا کی دولت اس قدر تم لوگوں کو ملے گی کہ تم سنبھال بھی نہیں سکو گے۔ چنانچہ ہوا بھی ایسا ہی تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد چند سالوں کے اندر حالات ایک دم تبدیل ہو گئے۔ فارس اور روم کی سلطنت کی فتوحات کے بعد مال غنیمت کا گویا کہ ایک سیلاب امڑ آیا تھا، اور بعینہ وہی صورتحال پیش آئی جس کی نشاندہی خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں فرما دی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا، بخاری کی حدیث ہے، فَوَاللَّهِ لَلْفَقْرُ أَخْشَىٰ عَلَيْكُمْ وَلَكِنْ أَخْشَىٰ عَلَيْكُمْ أَن تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا كَمَا بُسِطَتْ عَلَىٰ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا
वतुहलिककुम कमा अहलकतहुम। ये बुखारी की हदीस है। बस अल्लाह की कसम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बस अल्लाह की कसम ऐ मुसलमानों, मुझे फ़क्र का कोई अंदेशा नहीं, बल्कि मुझे तो इस बात का अंदेशा है कि तुम पर दुनिया कुशादा कर दी जाएगी, यानी तुम्हारे कदमों में माल और दौलत के अंबार लग जाएंगे, जैसे कि तुमसे पहले लोगों पर दुनिया कुशादा कर दी गई थी। फिर तुम उसके लिए एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, जैसा कि वो लोग कर रहे थे। फिर ये तुम्हें तबाह व बर्बाद करके रख देगी, जैसा कि उसने उन लोगों को तबाह व बर्बाद कर दिया था। बहरहाल ये बुखारी की हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अहले इस्लाम की जमात, मुझे फ़क्र का तुम्हारे ऊपर कोई अंदेशा नहीं, बल्कि मुझे तो इस बात का अंदेशा है कि तुम पर दुनिया कुशादा कर दी जाएगी, यानी तुम्हारे कदमों में माल और दौलत के अंबार और ढेर लग जाएंगे, जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर दुनिया कुशादा कर दी गई थी। फिर तुम उसके लिए एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, जैसे वो लोग करते रहे। फिर ये तुम्हें तबाह बर्बाद करके रख देगी, जैसा कि उसने उन लोगों को तबाह बर्बाद कर दिया था। तो ये वजाहत आयत 28 तक सामने आ चुकी है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।